دوستو پاکستان میں ایک واحد قوم وہ ہے جس سے مردم شماری کی کمپین کروا لو، الیکشن کمپین کروا لو یا بھل صفائی کروا لو، یہ بالکل خاموش رہے گی، یہ کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اور 2-3 دن پہلے ہر جگہ ہر وقت ہر بندہ 2 سوال کر رہا ہے ایک دوسرے سے۔ پتہ ہے کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال، اے ماسٹراں دا استاداں دا کی رول ہے۔ دوسرا سوال، اے استاداں تے ماسٹراں دا کی بنے ہے۔ دوستو میں آج ان 2 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ اساتذہ کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 طاقتور ادارے چھوڑ کر باقی تمام ملازمین کا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملازمین کو نوکری دیتے وقت آئین نے جو حقوق دیے تھے، اب وہ تمام حقوق ختم کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 کے سویپر سے لے کر گریڈ 20 کے آفیسر تک ہر بندہ، یاد رکھیے، نوکری کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اپنی اصل تنخواہ سے کٹوتی کرواتا ہے۔ پتہ ہے کیوں کرواتا ہے؟ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو ریٹائرمنٹ ملے گی، جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا یا پھر اپنے بوسیدہ مکان کی مرمت کر لوں گا۔ اب حکومت یہ حق بھی ختم کر رہی ہے۔ ایک انسان کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے بعد نسل در نسل ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھیلتا بھی جاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سرکاری ملازم اپنی آدھی زندگی تعلیم میں اور پھر 60 سال تک کی عمر اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو گورنمنٹ میرا سہارا بنے گی، گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی۔ ان کی پینشن، یاد رکھیے، اب ختم ہو رہی ہے۔ جب سب ملازمین کا مسئلہ ہے تو ٹیچر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ میرا سب سے بڑا سوال ہے، باقی ڈپارٹمنٹ ادارے کیوں نہیں، باقی محکمے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 7.5 لاکھ فوج کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد اساتذہ کی ہے، وہ سب متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سکولز کی تالہ بندی کر کے بچوں کا تعلیمی حرج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی نشئی کو نشہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر کی ساری چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی معاہدہ سیاسی جماعتوں نے IMF سے کیا ہے کہ کون سا معاہدے کیے ہیں کہ قومی اثاثہ جات اور ادارے بیچ کر ڈالر ادھار لیں گے اور پھر لوٹ کر باہر ملک بھاگ جائیں گے ہم لوگ۔ سرکاری اسکولوں میں صرف سفید پوش لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جن کے پاس ضرورت سے تھوڑی سی بھی زیادہ آمدن ہوتی ہے وہ اپنے بچے مقامی پرائیویٹ اداروں میں لے جاتے ہیں، اور اگر حالات اچھے ہوں تو ضلع ڈسٹرکٹ کے بہترین پرائیویٹ اداروں میں لے جاتے ہیں، جہاں کی داخلہ فیس کم از کم 10,000 سے لے کر 30,000 تک ہوتی ہے۔ یہ باتیں میں فرضی کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، میں نے بھی ایک سرکاری جاب کی ہے، مجھے بھی پینشن مل رہی ہے، اور میں یہ اپنے لیے نہیں، میں تمام اساتذہ کے لیے چیخ رہا ہوں، تمام اداروں کے لیے چیخ رہا ہوں جن کی پینشن ختم ہو رہی۔ میں الحمدللہ اچھا خاصا کما رہا ہوں، پینشن نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے لیے ضرور بولوں گا جنہوں نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا۔ یاد رکھیے، سرکاری ملازمت کو، کچرا حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ سرکاری سکولز کو بیچ دو، پرائیویٹائز کر دو۔ ان کے انکار کے بعد ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا؟ یہ قانون پاس کروا دیا کہ نگران حکومت اپنے فرض الیکشن کروانے کے علاوہ ہر وہ کام کروا سکتی ہے جس کی پہلے آئین میں اجازت ہی نہیں تھی۔ نگران حکومت اپنے ٹاسک کو پورا کرتے ہوئے سرکاری سکولز کو غیر ملکی NGOs کو بیچ رہی ہے، جو اپنی مرضی کی فیسیں لیں گے اور اپنی مرضی کا سلیبس پڑھائیں گے، جہاں ایک طرف روح ایمانی کا خاتمہ اور دوسری طرف سفید پوش لوگوں کے لیے تعلیم دلوانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح کی بھیڑ بکریوں اور ان پڑھ طبقے کو بے وقوف بنانا آسان ہوگا، جیسا کہ پچھلے 76 برس سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پھر احتجاج کس کو کرنا چاہیے؟ کیا تعلیم صرف ملازمین نے اپنے بچوں کو دلوانی ہے؟ اگر تو باقی عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو پھر واقعی ماسٹران دا رولا ہے، اگر نہیں ہے تو یہ رولا آپ سب کا ہے، یہ رولا میرا ہے، اس رولے کو اپنا سمجھیے۔ یاد رکھیے دوستو، بلا شبہ کسی قوم کی ترقی کا راز اس کی علمی استعداد میں پنہاں ہوتا ہے، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا اور قابل اور مخلص اساتذہ کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو اس راز کو نہ سمجھ پائے، لیکن اہل مغرب نے استاد کی اہمیت کو خوب جانا اور دل سے مانا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت
اور اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ مشہور دانشور میرے استاد محترم اشفاق احمد نے بتائی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اٹلی کے شہر روم میں مقیم تھا تو ایک بار اپنے جرمانہ بر وقت ادا نہ کرنے پر مجھے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ جب جج نے مجھ سے پوچھا کہ جرمانے کی ادائیگی میں تاخیر کیوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ آئی ایم اے ٹیچر، میں ٹیچر ہوں اور کچھ دنوں سے مصروف تھا اس لیے جرمانہ ادا نہیں کر پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتے کہ میں جملہ مکمل کرتا جج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند کہنے لگا۔ وہ جملہ پتہ ہی کون سا تھا؟ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے، میں یہ حکمرانوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جج نے کہا کہ عدالت میں ایک استاد تشریف لائیں، اے ٹیچر از ان دا کورٹ۔ یہ سنتے ہی عدالت میں موجود سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن وہ بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، جو قومیں اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتی وہ بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارا دشمن اور کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا شمار بھی ہمارے دشمنوں میں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، وہ جنگ انسان کبھی بھی نہیں جیت سکتا جس جنگ میں اس کا دشمن اس کا گھر کا آدمی ہو۔ تیسری بات یاد رکھیے، ہم کسی کی مدد کیا خاک کر رہے ہیں، ہم خود اپنی بربادی خود کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اپنے اساتذہ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، ان کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ ساری زندگی وہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور میرا ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو شاگرد ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کسی میں بھی ادارے میں، جب آپ کے سامنے استاد آئے گا نا، ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ اللہ نے اس زمین پر لانے کے بعد استاد نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر اس استاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے اور اگر آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو یقین مانے آپ زمین دوز ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے۔ خیال رکھیے گا یہ گناہ کہیں آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ اپنے اساتذہ کے آپ کے سامنے آئیں تو ان کے پاؤں کو چھوئیے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ استاد کا رتبہ یہ ہے کہ جب وہ آئے تو اٹھ کے کھڑا ہوا جائے، کوئی بات کہے تو وہ مانی جائے، کوئی عمل کرے تو اس کی تقلید کی جائے۔ ایک روشنی کا مینار ہوتا ہے استاد اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے۔ لیکن یہاں ہماری گورنمنٹ، ہمارے صاحب اقتدار لوگ حیا باختہ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ احتجاج کون کر رہا ہے، انہیں یہ نہیں آ رہا احساس اس پہ اساتذہ کے حوالے سے تو دیکھیں، استاد نے فرد کی تربیت کرنی ہے اور اسے افراد میں منتقل کر کے معاشرہ بنانا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ بنانے کی جو بنیادی اکائی ہے، ان کے ساتھ جو غیر آئینی حکومت، میں یہاں پہ انڈورس کروں گا کہ غیر آئینی حکومت جو غیر آئینی اقدامات کر رہی ہے، برائے مہربانی اس سلسلہ کار کو روکا جائے کہ کیا پاکستان وہ آرمی سٹیٹ بن چکی ہے؟ کیا پاکستان کی جو سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ پاور کے ساتھ چلے گی یا ڈنڈے کے ساتھ چلے گی کہ اگر نابینا بھی احتجاج کرے اپنے حقوق کے لیے تو ان پہ ڈنڈے برسائے جائیں؟ اگر اساتذہ جیسا مقدس پیشہ بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ آئے یا اپنا حق مانگے تو اس پہ ڈنڈے برسائے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ تو اساتذہ جیسے مقدس پیشے کو آپ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور ان کو سڑکوں پہ ٹھڈے ماریں گے تو یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ تو اس شرمناک عمل کو میں آگے بیان کرتے ہوئے، اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے کہ جو سروس سٹرکچرز کو آپ چینج کر رہے ہیں، جو پینشن رولز کو آپ وڈرا کر رہے ہیں، پینشن جو بنیادی حق ہے کسی بھی سرونٹ کا، آپ اس کو وڈرا کر رہے ہیں، جو لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ بھئی یہ لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی کے جو پیسے ہیں، یہ بینیولنٹ فنڈ کے جو پیسے، یہ تو آپ نے ملازمین کی تنخواہوں سے ڈیڈکٹ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو انہی کی تنخواہوں سے کاٹے ہوئے پیسے نہیں دینا چاہتے۔ اور بڑی کھلم کھلا یہ تضاد موجود ہے، آئین میں بھی یہ موجود ہے کہ ملازم کو دیا ہوا بنیادی حق، سپریم کورٹ کی بے شمار رولنگز ہیں کہ جو بنیادی حق ملازم کو ایک دیا جاتا ہے وہ وڈرا نہیں کیا جاتا۔ تو آپ تو آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہے جو بائنڈنگ ہے آپ پہ۔ تو برائے مہربانی یہ جو فسطائیت، بدترین فسطائیت کا جو سلسلہ آپ نے شروع کر رکھا ہے، آپ اس کو روکیے۔ ادروائز ہم بینگ ریپرزینٹیٹیو آف دس بار اینڈ کسٹوڈین آف ہیومن رائٹس، ہم بھی ان اساتذہ کے ساتھ روڈز پہ ہوں گے اور انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور اساتذہ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی بھرپور جدوجہد جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہر قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ ہوں گے، فرنٹ لائن کے سپاہی ہوں گے
اور تمام قانونی جدوجہد بھی آپ کے لیے کریں گے۔ آپ کا کون سا حق ہے جو یہاں پہ رکھے ہم؟ یہ اسکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہو رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں اسکول والوں نے۔ اسکول والوں نے بتایا؟ پرائیویٹ ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پرائیویٹ ہو جائیں گے تو غریب بچہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ نہیں فیس دے سکتا ہے، وہ فیس 20 روپے نہیں دے سکتا تو باقی کتنی فیس ہو جائے گی؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اسکولز میں انرولمنٹ ٹارگٹس پورے کریں ہم، اگیگا بچوں کو پڑھائیں ہم، اگیگا ڈینگی ایکٹیویٹیز کریں ہم، اگیگا معیاری تعلیم دیں ہم، اگیگا اسکولوں کو سجائیں ہم، اگیگا اپنے بنے بنائے سجے سجائے چلے چلائے اسکول تمہارے حوالے کر دیں، ایسا کیسے؟ ملازمین کا معاشی قتل نامنظور، ایک ملک دو دستور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ملازمین کارکنان آپ سب سے مخاطب ہوں۔ پچھلے الحمدللہ ایک ہفتے سے اپنے تنظیمی ورکنگ جو ہماری ذمہ داری ہے اس میں مسلسل ہم جوش و خروش کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی جدوجہد کو بھی سلام، اسیران کی جدوجہد کو سلام، ان کی قربانی وہ رائے گاں کسی صورت نہیں جائے گی۔ آپ لوگ جس پریشر میں آ کر آپ اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور یقیناً آپ تمام لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ کلیئر کٹ میسج ہے کہ کسی صورت آپ نے اگیگا پنجاب کی طرف سے جو شیڈیول دیا گیا ہے، جو تالہ بندی کا اعلان ہے تمام دفاتر میں، تمام سکولز میں، وہ بالکل منوان اس پر عمل کرنا ہے، اور ڈینگی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے اسے بالکل زیرو پر لائیں، اور کسی صورت جو سیکٹری اسکول صاحب ہیں ان کی طرف سے یا باقی جو اتھارٹیز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ان کی طرف سے جتنا مرضی ہے پریشر آ جائے، ان کے پریشر میں نہیں آنا۔ ہم لوگ میدان میں ہیں، ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، تو آپ بھی ہر صورت آپ نے اسی طرح میدان میں رہنا ہے۔ یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہ رازق ہیں ہمارے، وہی خالق ہیں۔ صرف ہم نے خوف وہ خدا کا ہے، باقی کسی اتھارٹی کا نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو یہ جب شروع کی گئی تھی ہمیں معلوم تھا کہ اس طرح کے کنڈے وہ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ استعمال کیے جائیں گے۔ وہ سارا IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسی ہے کہ اس کنٹریکٹ پالیسی کا لانا، پھر ایجوکیٹرز کو ریگولر کرنا لیکن پے اینڈ سروس پروٹیکشن نہ دینا، SSC اور AEOs کو پچھلے 7-8 سالوں سے کنٹریکٹ پر رکھنا، دیگر ملازمین کا استحصال وہ مسلسل جاری رہا۔ 1 جون 2023 کو جو لیو انکیشمنٹ ہمارا ایک طے شدہ رائٹ تھا اس میں امینڈمنٹس کر دی گئیں اور بہت بڑا نقصان ہمیں پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بیس بنائی کہ ہم ادارے پرائیویٹائز کریں گے جو سرکاری اسکول ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں پر غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے بچے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں، لہٰذا انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری یہ جدوجہد ان غریبوں کے لیے ہے جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہم ان اداروں کی بنیاد پر ہی تنخواہ لیتے ہیں، اس ریاست کے ہم ملازم ہیں، کسی حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔ ہم آرڈر ضرور اوبے کریں گے لیکن وہ جو ہمیں قانون اور قواعد و ضوابط کے مطابق آرڈر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پنشن رولز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اصلاحات لانے کی کوشش کی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایجنڈا ہے کہ پنشن کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جو ساری عمر سروس کرتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ پر اگر ان کو بالکل کچھ بھی نہیں ملے گا تو سروس کی طرف آئے گا کون؟ لازمی بات ہے کہ یہ ادارے ہر ایک ادارہ ختم ہوگا، یہ صرف کوئی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ اس لیے ڈٹ کے ہم پہلے دن سے کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں۔ جتنے اسیران ہیں ان سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ تمام لوگ پرعزم ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے، رہائی یقیناً ان کی ضرورت ہے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی جلد از جلد رہائی ہو، اور ہم اس کے لیے بھرپور تمام حقیقت قیادت یا آپ کا پریشر بھی سامنے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد رہا بھی ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ ان کی اور سب کی قربانی صرف اس لیے ہے کہ ہمارے مطالبات بھی منظور کیے جائیں۔ ان مطالبات کی منظوری تک بھی یہ تاریخ جاری رہے گی، تالہ بندی بھی ہوگی، انشاءاللہ ڈینگی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے آپ اسی حد تک رہیں، آپ اس سے آگے نہ جائیں۔ آپ کوئی منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ کا کام تھا الیکشن کروانا جو آپ کی ایک آئینی ذمہ داری ہے، اور دوسرا ان اداروں کا تحفظ کرنا۔ آپ یہ کام نہ لیں کہ آپ ان اداروں کو چند ماہ کے اندر پرائیویٹائز کر کے اور IMF اور ورلڈ بینک کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ کام چھوڑیں، منتخب حکومت آئے گی وہ جانیں اور ہم جانیں۔ اور اس کے علاوہ جو IG پنجاب ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کے ملازمین ہیں ان سب کے لیے انہی اگیگا قائدین نے قربانیاں دی تھیں، اور 5 دن مسلسل احتجاجی دھرنا دے کر
انہوں نے تنخواہ اور پنشن میں 35% اضافہ کروایا تھا، جس سے آج آپ اور پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کا جو ایک قواعد و ضوابط کے تحت ہے کہ آپ نے جرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے پرامن جو مظاہرین تھے، جو ہمارے اساتذہ تھے، مرد و خواتین تھیں، ان پر تشدد کیا، ان کی گرفتاریاں کی، اب ان کے بے بنیاد ان پر مقدمات بنائے ہیں اور بنا رہے ہیں مسلسل۔ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی جو حدود ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ ان تک رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ملازمین ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ ڈٹ کے کھڑے تھے، ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں اور غیر سیاسی رہیں گے۔ جدوجہد کا یہ سفر جاری رہے گا، کسی صورت آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ عقیقہ پنجاب زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ چکا ہے ہمارے قائد خالد علوی صاحب ایپکا کی پوری ٹیم لے کر پہنچنے والے ہیں، بلدیہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ بہنوں سے شیئر کروں گا۔ پریشان نہیں ہونا، ہمیں بھی پتہ ہے رات سے تھریٹ مل رہے ہیں۔ ایپکا کی رات میٹنگ سی او صاحبہ سے ہو چکی ہے۔ کلیریکل سٹاف، پورے کلیریکل سٹاف نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم دفتروں میں کام نہیں کریں گے۔ ڈی او آفیسر اور ڈپٹی آفیسر بند ہیں۔ رہی بات آپ کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی کسی سٹیج پہ بھی ہو تو ایپکا ذمہ دار ہوگی۔ میں ایپکا کا ذمہ دار عہدیدار ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ تک آنچ نہیں آئے گی۔ ہم نے یہ لڑائیاں بہت لڑی ہیں، ایپکا کی تاریخ گواہ ہے، ہم نے ہر میدان میں فتح حاصل کی ہے۔ رہی بات ہمت اور حوصلے کی، ہمیشہ کامیابیاں حوصلوں سے ملتی ہیں، بزدل لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ میں یہی گزارش کروں گا، یہی وعدہ کروں گا کہ ایجوکیشن ونگ میں کسی میل یا فیمیل ٹیچر کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی تو ایپکا دفاع کرے گی، سب سے پہلی سبھا میں لڑے گی۔ سے سجائیں گے ہم، تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ تیری تاریکیوں میں اجالے بھرے، تیری محرومیوں کو مٹا کر چلے، جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں۔ آج سارا دن جس طرح سوشل میڈیا پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ اور سکولز میں جس طرح ایک احتجاج رہا، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں بھی اپنا میسیج کنوے کروں۔ ہو سکتا ہے اس نقلی نقوی کے پاس پہنچ ہی جائے کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، جو آپ زبردستی کے وزیر اعلیٰ ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں، خدا را ہماری جان چھوڑ دیجئے۔ ہم نے نہ آپ کو ووٹ دیا، نہ ہم نے آپ کو الیکٹ کیا، نہ سلیکٹ کیا، نہ کوئی مینڈیٹ دیا۔ آپ تو ایک کیئر گیور ہیں اور آپ 4 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کی سروس کو 40 سال گزر چکے ہیں، آپ ان کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، نہیں آتی ہے۔ تو کل آج جو ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں سروں پہ دوپٹے لے کے، کالی پٹیاں باندھ کے، یقین جانیے کہ کل ہم سروں سے دوپٹے اتار کے پروٹیسٹ کریں گے۔
हम ये साबित करेंगे कि आपका सादात फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप यजीद हैं। जिस तरह यजीद ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सर से दुपट्टा नोच के उन्हें गलियों में रुसवा किया था और उनको उनकी इससे बड़ी तजलील कोई नहीं हो सकती कि उन्हें किसी ने देखा नहीं और वो गलियों में रोती गई, इसी तरीके से कल हम आपकी जो है यजीदियत दुनिया पर आया कर देंगे। बहुत हो गया, हमने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा के देख ली, हमने प्रोटेस्ट करके देख लिए, अब हमारे प्रोटेस्ट का यही एक तरीका रह गया है कि हम ये अपने सरों के दुपट्टे उतार के प्रोटेस्ट करेंगे। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप एक पत्थर लीजिए और एक कुत्ते को मारें, आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लें और एक मक्खी के छत्ते पर दे मारें, फिर देखिएगा कि मक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मक्खियां मुत्तहिद। हालांकि कुत्ता जिस्म के लिहाज से कवि और ताकतवर होता है, मक्खियां कमजोर, जिस्म भी मामूली, लेकिन इत्तेहाद ने कवि और ताकतवर बना दिया। इत्तेफाक और इत्तेहाद में ही ताकत है। अगर हम एक ना हुए, ना हमारी कौम बदलेगी, ना हमारा मुआशरा, और दुश्मन तो मौका की तलाश में ही होता है। इस्लाह के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह नेगहबान।